भारत में भी कुछ दिनों के बाद ये कानून आए कि अब बुर्का नहीं ओढ़ा जाएगा। अच्छा, क्यों कहा तलाक क्यों दी? अरे भाई हमने कहा दे दी, हो गई कि नहीं? बोले होगी भी नहीं। और जब होगी नहीं, जो जुर्म हुआ नहीं, तो सजा किस बात की भाई? हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो आज फिर हम आ चुके हैं फिर से मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब का वीडियो लेके। इनका भाई साहब वीडियो जबरदस्त होता है, एकदम बहुत पावर और एनर्जेटिक बंदे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। हमने ऑलरेडी इनके 2-3 वीडियो डाले, बहुत अच्छा प्यार मिला और उन पे ही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भाई इनके और वीडियोस लेके आओ। लोग इंस्टाग्राम पे भी सजेस्ट कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। इंस्टाग्राम भी आप लोग जरूर फॉलो कर लें, reactionbaba.official है हमारा। तो आज जिस हम वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, हिंदू मुस्लिम दोनों वीडियो मिलकर ये जरूर देखें। स्पीच है बहुत अच्छी मुफ्ती साहब की, क्या स्पीच है इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। होपफुली आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। बेटियां बुर्का आज ओढ़ रही है, पाबंदी क्यों? कितने मुल्क ऐसे हैं कि बुर्के पर पाबंदियां लगा दी गई, बुर्का वहां नहीं ओढ़ा जा सकता। और हो सकता है कि तुम्हारे इस मुल्क भारत में भी कुछ दिनों के बाद ये कानून आए कि अब बुर्का नहीं ओढ़ा जाएगा। अच्छा, क्योंकि गलत है। बेड़े बेड़े कानून बनाने में ये नेताओं की माइंड बहुत चलते हैं। भूखे को खाना कैसे मिले, ये कानून नहीं बनाएंगे। नंगे को कपड़ा कैसे मिले, ये कानून नहीं बनाएंगे। बीमार का इलाज कैसे कराया जाए, ये कानून भी नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं हम? 3 तलाक कैसे हो और कैसे नहीं होना चाहिए, ये कानून बनेगा। अरे भाई, जो इनके ये रोग जो है वो इनके बस का नहीं है यार। मुसलमानों को तो तलाक के मसले मालूम ही नहीं है, तुम्हें कहां से मालूम होंगे भाई पूरे मसले? बड़ा लंबा मैटर है तलाक का। अब आज मैं हकीकत बता रहा हूं, बड़ा लंबा मैटर है कि कौन सी तलाक हो गई तो उसकी इद्दत कौन सी हो गई, तो कैसे कहने से कैसे हो गई, तो इद्दत के बाद का हुक्म अलग है, तो इद्दत में हुक्म अलग है, तो मुगल्लदा कौन सी हो गई, तो रजी कौन सी हो गई, तो बाइन कौन सी हो गई। कितनी तलाक है, बड़े अच्छे अच्छों को मालूम नहीं है, तो तुम्हें कहां से मालूम होगा? तुम्हारे बस का रोग नहीं है। तुम्हें बिच्छू का मंत्र नहीं आता था, सांप के बिल में हाथ डाल बैठे हो है? तलाक पे बिल पास कर दिया और कानून बना दिया साहब, अगर किसी ने 3 तलाकें दे दी तो 3 साल के लिए जेल में। समझ रहे हैं? क्यों कहा तलाक क्यों दी? अरे भाई, हमने कहा दे दी, हो गई कि नहीं? बोले होगी भी नहीं। और जब होगी नहीं, जो जुर्म हुआ नहीं, तो सजा किस बात की भाई? यार एक बात बताइए, किसी ने 3 तलाक़ें दी, अब तुम ये कह रहे हो हमारी शरीयत तो कह रही है हो गई, अब हो गई शरीयत कह रही है, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं हुई। जब नहीं हुई तो फिर जेल क्यों? यार एक बात समझ में आ रही है कि भाई नहीं आ रही? जब यार हुई नहीं तो जेल किस बात की? या तो मानो हो गई, किसी ने किसी की गोली मारी, लगी ना, बच गया, और फिर तुम उस पर 302 का मुकदमा ठोक दो। यार कहां तक ठुकरा? मरने के बाद तो 302 का कभी कभी लगता नहीं। अगर गवाह कमजोर पड़ जाए तो, अगर गवाह कमजोर पड़ जाए तो नहीं लगता। यहां तो जो जुर्म हुआ नहीं वो सजा लो मियां। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तलाक हुई नहीं तो सजा क्यों? और तुमने अगर सजा दे दी, शोहर को जेल में डाल दिया, तो अब बीवी का खाना खर्चा कौन करेगा? और मुसीबत तो ये औरतों के साथ इंसाफ नहीं है, बल्कि उनके साथ ज्यादती है। यार शोहर को जेल में डाल दिया, बोलो ये रोड पर आएगी कि नहीं आएगी कटोरा लेके? यार बताइए, 3 साल का पीरियड, और 3 साल के बाद जब ये जेल से निकल के आएगा तो बीवी के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत बढ़ेगी? यार इसकी वजह से मैं जेल में गया हूं, बोलिए नफरत ही बढ़ेगी, बोलिए नफरत ही बढ़ेगी यार, मोहब्बत बढ़ेगी? अरे जिसने 3 साल की जेल हो गई हो जिस वजह से, तो नफरत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मोहब्बत नहीं बढ़ सकती। तो तुमने तो नफरतों का बीज बो दिया है। अगर कोई कानून बनाना भी था तो कोई इस तरह का कानून बना देते, कोई ऐसा कानून बना देते कि अगर कोई तलाक देगा तो वो तलाक होगी नहीं, मगर सुनो सुनो इतना जुर्माना डाला जाएगा, उस पर कोई जुर्माना डाल देते, हो सकता है उसके समझ में आ जाती बात, और किसी तरीके का बनाते। और अगर कानून बनाना था तो सुनो, उनका कानून बनाते।
کہ جو بیٹیاں جوان ہو گئیں اور جوانی سے وہ اوور ہو رہی ہیں اور ان کے باپوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیں، کسی بھی مذہب میں ہو وہ شادی کر دیں، تو یہ گھر گھر جو وہ آنگن واڑی اور وہ کون سی باری ہوتی ہے سب لکھتی پھرتی ہے ایک ایک بات، کس کا بچہ کتنا کلو کا ہو گیا، تولے گی بھی انہیں، تمہیں نہیں پتا تمہارا بچہ کیا کلو کا، انہیں پتا تمہارا بچہ کیا کلو کا۔ ایک بڑے کمال کی بات بتا، گھر گھر تولتی پھر رہی ہے ترازو لے کے۔ صحیح بات ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں میں، آپ منع کتنا بھی کرو بچہ نہیں تلوائیں گے، تولے گی ضرور، اور وہ ٹیکا لگے گا، گھر گھر ٹیکا لگ رہا، کتنے مہینے، ماں کو پتا نہیں کتنے ٹیکے لگ گئے، اسے پتا کتنے ٹیکے لگ گئے، وہ اسکول میں کہیں بھی آ کے بیٹھتی ہیں، سب پتا ہے کہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، سرکاری کام ہے وہ۔ گھر گھر بچہ کس گھر میں کون عورت گربوتی ہے، کب اس کے بچہ پیدا ہوگا، کتنے دن کا ہو گیا، کتنا وزن ہے، تمہیں سب پتا ہے۔ تو ایک سروے یہ بھی کرا لیتے کون لڑکی 18 سال سے اوپر ہے جس کا باپ شادی نہیں کر پا رہا، ایک سروے یہ بھی کرا لیتے، اور جب 18 سال سے اوپر ہے تو وجہ پوچھتے کیوں ہے، وجہ بتا تو باپ بتاتا، یا تو یہ کہتا کہ بھئی میں کر دوں گا اپنی خوشی سے ہے، یا پھر یہ کہتا کہ میرا ابھی حساب نہیں ہے۔ تو جس کا حساب نہیں ہے ایک قانون بنایا جاتا، اور قانون ایسا بنایا جاتا اس قانون کے تحت ان 18 سال سے اوپر کی لڑکیوں کا نکاح کرایا جاتا، شادی کرائی جاتی، ان کا بیوہ کرایا جاتا۔ جس دن یہ قانون بن جاتا اس دن اللہ کی قسم میرے بھارت سے برائی اٹھ جاتی، بلاتکار ختم ہو جاتا۔ بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یار جب لڑکیوں کو ٹائم سے شادی ملتی، لڑکوں کو ٹائم سے شادی ملتی، اور یہ جو لڑکے جوان گھوم رہے ہیں 35 سال کے ہو کر 30 سال کے خوب موبائل بجا رہے، رات کو 12 بجے تک جو ہے خوب ٹہل رہے، ان پہ بھی جو ہے ڈنڈیاں پھیری جاتی۔ صحیح بات ہے، کیوں ٹہل لو بھائی، تم کیوں نہیں کر رہے شادی؟ جب شادی ہوگی، بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے تو کام سے لگ جاؤ گے، تمہیں کبھی بیوی کا خیال آئے گا، کبھی بچوں کا خیال آئے گا۔ اے لوگو، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہے خوب آگے پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 5 دن غائب ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو اب دیکھو بڑی توجہ کے ساتھ کام بھی چل رہا، اب بزنس بھی کر رہا، اس لیے کہ کبھی بیوی کی فکر ہے، کبھی بچوں کی فکر ہے، تو شادی ٹائم سے کرو تاکہ تمہاری اولاد بگڑنے سے بچ جائے۔ صحیح بات، شادی سے پہلے لوگ آج کل 30-40 سال تک شادی نہیں کرتے ہیں نا، چانسز کم ہے، وہ بیوی بچوں کی ٹینشن اتنی ہو جاتی ہے، بگڑتا کہاں، اب تو بگڑا ہوا بھی سدھر جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ، اب سدھر جاتا۔ ایسے کچھ قانون بنتے نہیں، بننے قانون خالی کی خرافات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ لاؤ ہمارے ہاتھ میں 2 نظام، اگر نہ 1 مہینے کے اندر سنبھال کے رکھ دیں تو بات ہی کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں صاحب سرکاری اسکولوں میں بچے ہی نہیں آ رہے پڑھنے کے لیے، ہم نے مڈ ڈے میل بھی دے دیا، ہم نے کتابیں بھی فری دے دی، ہم نے فلاں بھی دے دیا، ہم نے فلاں بھی دے دیا، ہم نے کہا پوری دنیا تم نے اسکول میں دے دی، لیکن اسکول میں دنیا نہیں ملتی ہے بلکہ پڑھائی ملتی ہے۔ اگر پڑھائی اسکول میں دیتے، کچھ نہ دیتے، بچے جب بھی آتے تم نے پڑھائی نہ دی، دنیا کی چیز دے دی، بچہ بھائی صاحب یہ تو سرکار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں، ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسپتال میں اگر دوا اچھی نہ ملے، چاہے کھانا اس میں مرغے ملتے ہوں، جائے گا کوئی اسپتال میں؟ یار جو چیز جہاں ملتی ہے وہ ملنا چاہیے، بات تو صحیح، اور چیزیں کتنی بھی اچھی ہو لیکن وہ چیز ملے جس کے لیے آدمی جاتا ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسپتال میں دوا اچھی ملنی چاہیے، مریض جائے گا، اسکول میں تعلیم اچھی ملنی چاہیے، بچے جائیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کھیت میں اناج اچھا ملنا چاہیے، کاشتکار جائے گا، اور اگر اناج ہی نہیں اگائے نا کھیت تو پھر وہ پٹ چھوڑ دے گا، کہاں سے کرے گا؟ جب اس کے گھر سے جائے گا تو کہا بھائی ایسے رہنے دو، بات ختم ہے، رین ون پہ دے دوں گا یا ٹھیکے پہ بات ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، دکان پر سامان اچھا ملے، کسٹمر جائے گا۔ اب مڈ ڈے میل لگ جائے، کبھی کھیر بن رہی ہے، کبھی کھچڑی بن رہی ہے، دنیا تو بن رہی ہے، یہ تو بتاؤ تعلیم بھی ہو رہی ہے، تو 8واں پڑھ لا، اچھا ابا کا نام لکھے، بولے وہ نہیں لکھنا آتا۔ حقیقت بتا رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ہم۔ جو گاؤں میں یہ پرائمری اسکول چل رہے ہیں نا 8واں اور 5واں تک،
میاں 5واں پڑھ لیا اور مجھے تو اب پتا ہوا، میں نے اس سال مدرسہ شروع کیا، پچھلے سال، اور مدرسہ شروع کیا، بچے آئے، کیا پڑھ کے آئے؟ 5واں۔ اچھا ابو کا نام کیا؟ فلاں، لکھ کے بتاؤ، بولے وہ نہیں آتا۔ یا اللہ 5واں ابو کا نام نہیں لکھ پا رہا؟ تیرا ماسٹر کیا کرتا تھا؟ بولے مولانا جی اخبار پڑھتا تھا، تھوڑی دیر رجسٹر میں حاضری پادری بھری اور مڈ ڈے میل کی کھچڑی خود بھی کھایا، کچھ ہمیں کھلایا، باقی چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ کام تھا۔ بتائیے قانون بننے، تجھے طلاق کا قانون دکھ رہا، تجھے یہ قانون نہیں دکھ رہا جو اربوں خربوں ڈالر، اربوں خربوں کروڑ، ہزاروں کروڑ روپیہ جو تعلیم پہ خرچ ہو رہا، اور آج میری جنریشن پڑھ نہیں پا رہی ہے۔ آج ہندوستان کا مستقبل جو ان بچوں کے ہاتھوں میں ہے، آج وہ بالکل جاہل رہ رہے ہیں۔ ارے بڑے بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں تعلیمیں اچھی ہیں، مگر غریب آدمی نہیں پڑھا سکتا ان اسکولوں کے اندر۔ ارے غریب تو آج بھی جاہل رہ گیا، غریب کل بھی جاہل تھا۔ تم کہہ رہے ہو انڈیا بدل رہا، ارے انڈیا نہیں بدل رہا بلکہ تم بدل رہے ہو، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے غریب جو ہے اسی اسکول میں پڑھ سکتا جہاں فیس نہ ہو یا فیس کم ہو۔ مہنگے اسکولوں میں میاں، مہنگے اسکولوں میں غریب کیوں پڑھے گا؟ ارے مہنگوں میں کیوں پڑھے گا یار؟ مہنگوں میں تو امیر ہی پڑھے گا نا۔ تو جو فری کے اسکول تھے، پرائمری اسکول، جو گاؤں کے اسکول تھے، ان میں مڈ ڈے میل ختم کر دو اور کتابیں بھی دینا ختم کر دو، پینسل بھی دینا ختم کر دو، ڈریس بھی، کچھ بس پڑھائی دو، صرف تعلیم اچھی کراؤ۔ ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے پرائیویٹ اسکول بند نہ ہو جائیں تو تعلیم کراؤ۔ اور کیسے ہوگی تعلیم؟ ایک بیچ بناؤ جو اسکولوں کا دورہ کرے، کبھی بھی چیک کر لے، جا کے بچوں کو اٹھائے اور ان سے پوچھے کون سے کلاس میں ہو؟ کہ 5 میں، کہ 5 کی کتاب سناؤ نا، یاد ہو تو ٹھیک، اگر نہیں ہو تو لکھ کے لے جائے، ماسٹر کی آدھے مہینے کی تنخواہ کٹ۔ بات تو صحیح ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مل رہی ہے 50,000 اور 70,000 آدھے کی کٹ، پورے ہندوستان میں اس طریقے سے کٹ ہوں گی نا تو ایک مہینے میں کئی ہزار کروڑ روپے کا تو فائدہ ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو بھارت غریبی میں جا رہا، میں لڑکیوں کی شادی فری میں کرا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پہلے تو وہ سروے کرا لیں کن کی لڑکیاں جوان ہیں، 18 سال سے اوپر ہیں، اب ان کی شادی کہاں سے ہوگی وہ میں بتاؤں گا۔ اب پورے اسکولوں کا سروے میں بچہ اگر پڑھنے والا نہ پایا جائے، بچے کے کچھ یاد نہ ہو، تو سارے اسکول کے ٹیچروں کی آدھے مہینے کی تنخواہ کٹ۔ اگر 30,000 مل رہی تھی 15 کٹ، اگر 40 مل رہی تو تھی 20,000 کٹ۔ اگر پورے ہندوستان سے اس طرح سے اگر آدھا آدھا کٹ ہوگا تو انہیں نصیحت ملے گی۔ صحیح بات ہے۔ اگلے مہینے میں اچھے سے پڑھائیں گے۔ 15,000 کٹ گیا تھا پچھلے مہینے کا، 20,000 کٹ گیا تھا پچھلے مہینے کا، بیچ پھر آ گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ پھر پڑھائیں گے محنت سے، رات کو بھی نہیں دیکھیں گے، صبح کو ٹائم سے آئیں گے، دوپہر کو ٹائم سے جائیں گے۔ اب کھچڑی کو نہیں دیکھیں گے، کتاب کو دیکھیں گے۔ اب بچہ بھی کھچڑی کو دیکھ رہا، ماسٹر بھی کھچڑی کو دیکھ رہا، کتاب کو دیکھیں گے۔ ادھر پڑھائی اچھے سے ہوگی اور ادھر جو ہزاروں کروڑ کٹ کر کے بچا تھا اس پیسے سے جوان بچیوں کی شادیاں کراتے رہے۔ صحیح بات ہے۔ سبحان اللہ، کیا بولو بولو، فری میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ادھر کا لگا کہ ادھر لگاؤ، اور ماشاءاللہ کبھی ایسی حکومت بنے گی کبھی گرے گی بھی نہیں۔ ارے تمہارے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، تمہاری بیٹیوں کی فری میں شادی ہو رہی ہے تو تم ووٹ کیوں نہ دو گے بھائی؟ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر خرافاتوں کا ذہن بنا رکھا مسلمانوں۔ اب سوچو، چھوڑیے ان کو، کیا حکومت چلانا آئے گی یار جس کو اپنا گھر نہ چلا پائے؟ ہیں؟ اللہ اللہ، میں تم سے کہتا ہوں لوگوں، تم اپنے گھروں کے حاکم ہیں، اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا قانون لاگو کر دو، میرے مصطفیٰ کا قانون اپنے بچوں پہ نافذ کر دو، اپنے بچوں کو یہ پاٹ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھاؤ۔ اے میرے بیٹا، اے میری بیٹیا، اپنا آئیڈیا ہے، کسی فلمی ہیروئن کو مت بنانا، کسی فلمی ہیرو کو مت بنانا، کسی دنیا دار کو اپنا آئیڈیل مت بنانا۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے کے تاجدار کو بنانا۔ صحیح بات ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو تھی، اینڈ میں تو انہوں نے مفتی گلفام رامپوری صاحب نے جو بات بولی تھی وہ تو مجھے بھی اچھی لگی تھی کہ آج کل جو بچے ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں، ایکٹریس ہیں، ان کو اپنے آئیڈل بنانے میں لگے پڑے ہیں، پھر ان کو ہی فالو کرتے ہیں، پھر ریل بنانا، یہ سب الٹے سیدھے کپڑے پہننا وہ غلط ہے۔ اگر آپ کو فالو ہی کرنا ہے تو اوپر والے کو فالو کرو، ان کے کیا بولتے ہیں، ان کے جو دین ہے، اپنا دھرم ہے، ان کو فالو کرو۔ کتنے سارے یودھا رہیں، کتنے سارے بلیدانی رہیں، ان کو فالو کرو۔ اور انہوں نے جو باتیں بولی ہیں کہ کیا بولتے ہیں کہ
जो मिड डे मील मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ना करके खाने पीने पे फोकस कर रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पढ़ाई के साथ, खाने के साथ साथ पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के क्या विचार थे इस वीडियो को लेके? आप लोग जरूर, एक नॉलेजेबल सा वीडियो हो गया। आप लोगों के जो भी विचार रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस। टेक केयर गाइस।